دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، میرے لیے دعائے خیر کی، دعائے صحتیابی کی، ہاں جی۔ تو کیونکہ میری طبیعت 2-3 دن سے خراب تھی، تو الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ تو بات کرتے ہیں، آج پنکی کو نیب والوں نے بلاوا آیا ہے جی۔ تو نیب کی جو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، انہوں نے جو مرشدائے بنی گالا او زمان پارک ہے، اس کو یاد کیا تھا یا ان سے عرض کی تھی کہ جناب آپ کا شرف بازیابی اگر ہمیں حاصل ہو جائے ہمارے دفتر میں تو ہمیں ثواب دارین ہوگا۔ 29 اگست کو بھی انہوں نے بلایا، ظاہر ہے مرشدہ جو ہے وہ بہت مصروف تھیں، نہیں آئیں۔ اب جب تک آپ تک پہنچے گا تو 7 تاریخ یعنی 7 سپٹمبر کو انہوں نے بلایا ہے۔ تو یہ کس سلسلے میں بلایا ہے اور اس کے کیا ریپرکشنز ہیں، یا اس سے آفٹر میتھ یا اس سے کیا چیزیں فلو کر سکتی ہیں، وہ یعنی ویسے تو ظاہر ہے ان کی پارسائی تو گویا زبان زد عوام ہے، بلکہ زبان زد خواص بھی ہے جی۔ داغ دہلوی نے کہا تھا، پانی پی پی کے توبہ کرتا ہوں، پانی پی پی کے توبہ کرتا ہوں، پارسائی سی پارسائی ہے۔ تو بہرحال ان کی پارسائی کے تو گیت ہیں ہر طرف، 4 دانگے عالم میں، ہم بھی گویا ان کی پارسائی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسی سلسلے میں کہ اس چیز کی اپنا جانچ پرخ کے لیے نیب والوں نے بلایا۔ کیس کیا ہے؟ کیس توشہ خانہ جس کا ایک کنسیکوینس یہ ہے کہ جو بنی گالا کا قذاب ہے وہ بہائنڈ دی بارز ہے۔ اگرچہ اس میں سسپینڈ ہوا، وہ کیس سسپینڈ ہو گیا، یعنی جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہوئی، لیکن سٹل ٹیکنیکلی ہی از کنوکٹڈ اور وہ ڈسکوالیفائڈ بھی ہے اس کے نتیجے میں، اور وہ سزا ختم نہیں ہوئی، سسپینڈ ہوئی ہے، تو ریزیوم بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ ملٹیپل کیسز ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ محترمہ نے اپنے جو کو ایکیوزڈ ہے، ویسے شریک ملزم جسے کہتے ہیں، اور ویسے آپ اگر شریک شوہر بھی کہہ لیں تو شاید اتنا عجب نہ ہوگا۔ تو بہرحال ان پر یہ الزام ہے اس نوٹس میں، جس کا انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں، کوئی 12-14 چیزیں ہیں جو بیرون ملک دوروں کے دوران پنکی پیرنی کو دی گئیں، ظاہر ہے بطور شریک ملزم جو ہے وہ، اور یہ صاحبہ یہ کیونکہ آفیشل دورے پر تھے بطور وزیر اعظم اور خاتون اول، تو یہ ظاہر ہے راہ و رسم ہے، یہ اسٹیٹس کے جو باہمی تعلقات ہیں ان پر مبنی ایک روایت ہے، رسم ہے کہ جو اسٹیٹ ڈگنیٹریز ہوتے ہیں وزٹنگ ہوسٹ جو ہے وہ ان کو تحفے تحائف دیتا ہے۔ ویسے مہمان بھی ہوسٹ کو تحفے تحائف دیتے ہیں، شاید یہ بعض لوگوں کے ذہن میں نہ ہو۔ تو بہرحال اس میں ایک لاکٹ ہے ود چین، اور پیر آف ایئر ٹاپس ہے ایک، اور رنگز ہیں 4 یعنی انگوٹھیاں، پیر آف بریسلیٹس 3 پیئرس ہیں یعنی، اور ان کے علاوہ ایک اور بریسلٹ ہے، وہ بریسلٹ واچ ہے۔ اس طرح پیر آف ایئر رنگز ہیں وہ 2 ہیں، اور نیکلس 2 ہیں ود چینز۔ تو یہ صورتحال ہے کہ تقریباً یہ 14، شاید میرا حساب ٹھیک نہ ہو، آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو، اور عام بات یہ ہے کہ یہ سونے کی ہیں، یہ ڈائمنڈز
اسٹڈڈ ہیں، ان میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں. تو یعنی یہ کروڑوں اربوں کا مال ہے، اور ظاہر ہے پھر ایک پریسٹیجیس پوزیشن سے ملی ہوتی ہیں، پریسٹیجیس شخصیات نے دی ہوتی ہیں، تو ان کی جو اصل ویلیو ہے وہ اس میٹیریل کی ویلیو سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو عام بات یہ ہے کہ یعنی وہاں سے لیے اور براہ راست ہی گھر لے گئے. ویسے توشہ خانہ سے رولز کے مطابق لینا کوئی جرم نہیں ہے، اور رولز کیا ہیں بریفلی، کہ جو بھی آپ کو گفٹ ملتا ہے، آپ اسٹیٹ کے نمائندے کے طور پر گئے ہیں، تو جو بھی آپ کو گفٹ ملتا ہے وہ ٹیکنیکلی اسٹیٹ کا ہے، اور وہ اسٹیٹ کا جو اس سلسلے میں خزانہ سمجھ لیں یا اسٹور سمجھ لیں، توشہ خانہ، اس میں جمع کرایا جاتا ہے. پھر اس کی اپریزل، اس چیز کے جو ٹیکنیکل ویلیوز یعنی اس کی ٹیکنیکس، ٹیکنیکل پروز اینڈ کانس سمجھتے ہیں جو پروفیشنل ہیں اس فیلڈ کے، ان سے اپریزل کروائی جاتی ہے. یعنی اگر سونا ہے تو ظاہر ہے جو ریپیوٹیبل سونے کی فرم ہوگی یا سنیارا ہوگا سادہ لفظوں میں، ان سے پوچھا جائے گا کہ حضور یہ ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے. تو اس طرح ان ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اپریز کیا جاتا ہے. تو جو بھی اس کی ویلیو ہو اس کا 20%، مختلف اوقات میں مختلف پرسنٹیج رہی ہے، لیکن خان صاحب کے دور میں پہلے شاید 20% تھی، یا پہلے اس سے بھی 10% تھی، جو بھی تھا معاملہ. بلکہ شاید بعد میں انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ 50% کر دیں، کیونکہ ان کا اپنا پروگرام یہی تھا کہ براہ راست ہی لے جانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے 50% بھی کر دیں. تو بہرحال وہ انہوں نے نہ توشہ خانہ میں جمع کرائے، نہ اس کو اپریز کروایا، اور نہ ہی اس کی جو ایک منیمم ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے اس کو لینے کے لیے جمع کرائی. تو اس طرح گویا یہ غبن کر لیے. تو یہ جو اپنا نوٹس ہے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کا نیب کا، انہوں نے ظاہر ہے سوال نامہ پہلے بھیجا ہوا ہے، اور اس کے تو وہ کہتے ہیں کہ whereas said gifted state assets were retained without fair prices assessment, hence you in connivance with your co-accused IK misappropriated gifted state assets، یعنی مس اپروپریشن کی ہے، بدعنوانی کی ہے، غبن کی ہے، اینڈ گینڈ پیکیونیری بینیفٹس، اور مالی مفادات حاصل کیے. دا کال اپ نوٹس اسٹیٹ. تو یہ ہے کہانی. مطلب یہ ہے کہ وہ جو بہت سارے کیسز ہیں لوٹ کھسوٹ کے، یہ شریک ملزم اور شریک ملزمہ کے خلاف، یا شریک شوہر اور پتہ نہیں دوسری طرف کیا کہا جائے، کہ ڈاکومنٹس کسی اور شوہر کا نام ظاہر کرتی ہیں اور ویسے وہ کلیم کچھ اور کرتی ہیں. اب یہ بھی کوئی شاید یہ پنکش تصوف کا کوئی اندرونی نقطہ ہے، یا جو بھی کہیں، کیونکہ بہرحال وہ تو بہت اونچی ہستی ہیں. بقول خان صاحب کے وہ رعونیت میں بہت آگے، روحانیت نہیں، رعونیت. اس کے لیے تو باقاعدہ انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی کہ جہاں پر رعونیت پڑھائی جائے گی. تو بہرحال یہ گویا بہت سارے جو کیسز پائپ لائن میں، ان میں سے ایک ہے جو شاید جلدی میچور ہو جائے، اور اس میں یعنی کچھ بعید نہیں ہے. اگر بائی دی بک بائی لا جایا جائے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا یعنی اربوں اور کروڑوں کا معاملہ ہے، اور سیدھا سادہ ہے. یعنی یہ پروف موجود ہے کہ ان کو دیے گئے، اور یہ پروف کوئی نہیں ہے کہ یہ جمع کروائے گئے یا اس ایک خاص پروسیجر کو فالو کر کے لیے گئے واپس. تو انہوں نے یعنی اس معاملے میں یہ وہ جیسے عام طور پر ہم بار بار سنتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس، اوپن بھی ہے اور شٹ بھی ہے. تو بہرحال اس طرح کی صورتحال ہے. اب ایک عام آدمی ہو تو ظاہر ہے وہ تو بہت پہلے گرفتار ہو جاتا، لیکن کیونکہ یہ زبان زدے عوام و خواص بھی ہیں اور خود خواص بھی ہیں، اور ظاہر ہے خواص نے ان کو گویا سانپوں کی طرح پالا تھا. تو اس لیے پھر ان کے تقدس کا بہت خیال ہے، لہذا ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، اور عین ممکن ہے کہ الٹیمیٹلی گرفتار کرنا پڑے. بعض جو
نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے سپورٹر ہیں وہ یہ بھی یعنی تاثر کریٹ کرتے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ خواتین کو بے شک وہ ملوث بھی ہوں تو ہم نے گرفتار نہیں کرنا. تو اس حوالے سے ظاہر ہے اب ان کی تو حکومت نہیں ہے، اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو اب وہ ویلڈ نہیں ہے. تو اب حافظ صاحب ہیں اور وہ تو حفاظت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جی. تو اس لیے کچھ بعید نہیں ہے. ویسے یہ بڑی ہائیلی ڈسکریمنیٹری ہے معاملہ کہ اگر عام یا تو یہ ہے کہ باقاعدہ قانون بنا دیا جائے، کسی عورت کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ قانون کی نظر میں تو بہرحال ایک بالکل عام سی عورت، غریب آدمی کی، غریب خاندان کی عورتیں، یا ایون یعنی ان پر کسی قسم کا کوئی الزام بھی ہو تو قانون کے سامنے تو بہرحال برابر ہیں، کوئی فرسٹ لیڈی ہو یا لاسٹ لیڈی ہو جی. تو لیکن بہرحال ظاہر ہے یہ حقیقی دنیا ہے، اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ بائی دی بک نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو پرفیکٹ جسٹس ہے وہ اس کے لیے آخری دن معین ہے جی، یوم قیامت. تو الٹیمیٹلی اگر یہ کیس ثابت کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے یعنی کوئی ایکیوزڈ کے خلاف بھی مکمل شواہد تو یا کیس پرفیکٹ فلالیس تبھی بنتا ہے سارے ایکیوزڈ کو اس میں لایا جائے. اگر ایک کو نکال دیا جائے تو پھر سکم کریٹ ہو جائے گا کہ اسی طرح کے کیس میں وہ ملوث ہے اور وہ فارغ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال دیکھیں کہ مرشدہ کا جو کرشمہ ہے یا اس کی جو جادوگری ہے وہ کب رنگ لاتی ہے، اور کب وہ جس منزل پر، جس مقام میں رعونیت پر یہ پنکش تصوف کا کوئی سٹیج ہے، جیسے عام تصوف میں ہوتا ہے نا، سلوک ہوتا ہے تو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، تو یہ اسی طرح کا پنکش تصوف المعروف رعونیت اس کی کوئی سٹیج ہے جہاں پر وہ خانسا موجود ہیں اور ان کی مرشدہ بھی شاید وہیں پہنچ جائے. ہاں جی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، خمیر تو پتہ نہیں کہاں کا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کب دونوں کا ملن ہو. ہاں جی، تو اب اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ